السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اسٹوری کا اسٹارٹ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور برے وقت سے اور گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی تو ناظرین، ناول کا نام ہے کھجور کا درخت، کیس نمبر 15 آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو آئیے ناول کا اسٹارٹ لیتے ہیں۔ دراصل فیصلہ تو حجاب کو ہی کرنا تھا۔ وہ چھت پر بچھی چرپائی پر لیٹ گئی۔ اسے اکثر بغیر بستر اور تکیے کے اس طرح لیٹنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حجاب آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میری مٹھی سے تو وقت ریت کی طرح پھسل گیا ہے، تو میں اپنی بہن کی خوشی کے آڑے کیوں آؤں؟ ثانیہ ٹھیک کہتی ہے کہ مجھے اب فیضان جیسے لڑکوں کے ہی رشتے آئیں گے۔ مجھے اپنی مرضی کے رشتے کی خواہش کا حق نہیں۔ ویسے بھی میں نے ابا جی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھوں گی، اور اب تحریم کی خوشیاں میرے فیصلے کی منتظر ہیں، مگر میرا وہ دوست جو ہر مشکل فیصلے میں میرے ساتھ ہوتا تھا، وہ کہتا ہے کہ فیضان ذہنی مریض ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اظہار کو کوئی بات ایسی ہی بے وجہ نہیں کہتا۔ یقیناً وہ فیضان کے گھر گیا ہوگا، اس نے ایسا ہی کچھ دیکھا ہوگا، مگر یہ تو مجھے ثانیہ نے بھی بتایا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد فیضان میں چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ فیضان شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ ذہنی مریض ہوتا تو اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھالتا؟ حجاب ان سوالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی۔ حجاب اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تحریم آ جاؤ، چھت پر بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، حجاب نے تحریم کو سامنے دیکھ کر کہا، تو تحریم ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی حجاب کے پاس آ گئی۔ تحریم نے انتہائی سنجیدگی سے حجاب کی طرف دیکھا۔ سوری، آپ میرے لیے چائے لائی تھی اور میں نے ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان مت ہوا کرو۔ حجاب نے تحریم کا ہاتھ دھیرے سے دبایا۔ تحریم کی آنکھوں میں ابھی بھی اضطراب تھا، کوئی الجھن تھی جس نے اس کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ حجاب نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی۔ کوئی بات ضرور ہے، تم تو اس طرح سنجیدہ نہیں ہوتی، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ تحریم نے حجاب کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کوئی فائدہ نہیں، آج کل ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی کسے فرصت ہے؟ حجاب نے تعجب سے تحریم کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہارا اشارہ میری طرف ہے تو میں نے ہمیشہ پہلے تمہارے بارے میں سوچا ہے، پھر اپنے بارے میں۔ مجھ سے کہاں کوئی غلطی ہوئی ہے جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تحریم کے دل کی کڑواہٹ اس کی زبان تک آ گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس کی زبان سے جیسے انگارے برسنے لگے۔ یہ گھر جہاں میں کھڑی ہوں گھر نہیں ہے، حسرتوں کی قبر ہے۔ یہاں زندگی کی رعنائیاں نہیں، سوگ کی سرسراہٹیں ہیں۔ دل میں اٹھنے والے ارمانوں کو ہونٹوں تک آنے سے پہلے ہی ختم کر دینے کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ حجاب کے جسم میں سرتپا جیسے کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے تحریم کو شانوں سے پکڑا۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ کیا اناپ شناپ بول رہی ہو؟ تحریم کے من میں جوالا مکھی نہ جانے کب سے سلگ رہی تھی، جو آج وہ لفظوں کے انگارے برسا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حجاب کے آگے باندھ دیے۔ ہمیں اب نہیں جینا تمہارے رحم و کرم پر، اماں کے ہر وقت کے تانوں سے کہ تمہاری 25,000 روپے کی تنخواہ سے یہ گھر چل رہا ہے، ہماری عزت نفس ختم ہو گئی ہے۔ تم شادی کر کے اپنا گھر بساؤ، ہم خود کو سنبھال سکتے ہیں۔ تحریم کے جملوں کے تماچے نے ایک لمحے میں ہی حجاب کی وفا اور قربانیوں کا مان ریزہ ریزہ کر دیا۔ حجاب نے آنسو بھری آنکھوں سے تحریم کی طرف دیکھا۔ وہ کانپتے لبوں سے بمشکل بولی، تمہارے دل میں آخر ہے کیا؟ پہلے تحریم کوئی جواب دیے بغیر جانے لگی، پھر سیڑھیوں کے پاس اس کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر حجاب کی طرف دیکھا۔ اس غریب خانے سے جان چھڑانے کی کوئی صورت نکلی تھی تو تمہارے نخرے آڑے آ گئے۔ حجاب صاحبہ، یہ عمر تمہارے نخرے کرنے کی نہیں، فوری فیصلہ لینے کی ہے۔ یہ کہہ کر تحریم تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ تحریم کے رویے نے جیسے حجاب کو نڈھال کر دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ تحریم، یہ تم کیا کہہ گئی ہو؟ اے میرے رب، اگر کسی کو میری ضرورت نہیں تو مجھے موت دے دے۔ حجاب کے لب خشک ہونے لگے۔ کوئی ہاتھوں میں مٹی کا پیالہ لے کر اس کی طرف بڑھا۔ حجاب نے پانی سے بھرے مٹی کے پیالے کو تھامتے ہوئے نظر اوپر اٹھائی تو اس کے سامنے وہی غمزار دوست تھا جو ہمیشہ اس کے آنسو پوچھتا تھا۔ حجاب نے پانی کو منہ لگا کر لب تر کیے۔ تم کیوں نہیں مجھے دوسروں کی طرح اپنے حال پر چھوڑ دیتے؟ تم کیوں میرے آنسو پوچھتے ہو؟ اس ہاتھ مٹی کا پیالہ زمین پر رکھ کر حجاب کے قریب بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں انسان نہیں ہوں، خونی رشتوں کو چھوڑ کر بے جان چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ میں خواہشات کا غلام نہیں،
میں تو آزاد پنچھی ہوں، جہاں محبت ملی وہیں بسیرا کر لیا۔ حجاب نے پھر وہی سوال اظہار کیسے کیا جو اس کی زبان پر کئی بار آتا تھا۔ سب انسان تو ایسے نہیں ہوتے، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اظہار نے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ حجاب، جس انسان کو خدا نے بنایا وہ تو وفا کا پیکر تھا۔ رشتے صرف نام کے لیے نہیں نبھائے جاتے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا دم بھرتے تھے، مگر اب معاشرے میں ان اچھائیوں کا فقدان ہے۔ اکثر دوسروں کے لیے جینے والے لوگ تنہا رہ جاتے ہیں۔ تم نے اپنوں کے لیے بہت کچھ کیا، مگر تمہیں بدلے میں کیا ملا؟ یہ خرافات جو تحریم کہہ گئی۔ اپنی زندگی کا تم پر بھی کچھ حق ہے۔ تم ہر دفعہ اپنی ذات کی نفی نہیں کر سکتی۔ حجاب کے آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ سر جھکائے گلوکیٹ لہجے میں بولی، اظہار، آج کی رات مجھے تنہا چھوڑ دو۔ مجھے اپنے من سے لڑنا ہے۔ جس کی محبت میرے اپنوں کو زنجیروں کی طرح لگنے لگی ہے، اس حجاب سے سوال کرنے ہیں جو اپنی بہنوں کی کامیابی کے خواب دیکھتے دیکھتے زندگی کی حقیقتوں سے دور ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ رات اس جنگ میں کامیابی کس کی ہوگی، مگر تم مجھے کمزور کر دیتے ہو۔ آج کی رات مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اظہار نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے بولا، فیصلہ کرتے ہوئے یاد رکھنا کہ تمہارا یہ دوست چاہتا ہے کہ تم فیضان کے رشتے سے انکار کر دو۔ حجاب سر جھکائے خاموش رہی۔ اس نے اظہار کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے سر اوپر اٹھایا تو اظہار غائب ہو چکا تھا۔ حجاب نے اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے کھانے تک حجاب اپنے کمرے میں بند رہی۔ صباح نے جب کھانے کے لیے بلایا تو اس نے کھانے کے لیے منع کر دیا۔ صباح نے تحریم کی طرف دیکھا جو بے اعتنائی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ حجاب کو کیا ہوا ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ پتہ نہیں، آپ خود پوچھ لیں، تحریم نے کہا۔ صباح حجاب کے پاس گئی تو حجاب بے ترتیبی سے بستر پر پراجمان تھی۔ تکیہ سر کے نیچے کے بجائے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ صباح نے تکیہ اس کے سر پر سے اٹھایا۔ یہ کون سا ڈھنگ ہے لیٹنے کا؟ ہیئر برش بھی بستر پر پڑا ہے، کتابیں بھی گری پڑی ہیں، چادر کہیں اور تم کہیں، کیا بات ہے؟ حجاب نیم آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں، اچانک سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ میرا کچھ کھانے میں من نہیں، اس لیے لیٹ گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھے ایسے ہی سونے دیں۔ بڑی غنودگی سی ہے طبیعت میں۔ صباح اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارنے لگی۔ ایسے خالی پیٹ کیسے سو جاؤ گی؟ میں تمہارے لیے سلائس اور دودھ لاتی ہوں۔ حجاب کے منع کرنے کے باوجود صباح اس کے کمرے میں سلائس اور دودھ رکھ کر چلی گئی۔ حجاب نے بے دلی سے سلائس اور دودھ لیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ صباح کے سامنے اس نے نیند کا بس بہانہ بنایا تھا۔ اس کی آنکھیں تو سوچوں کے سراب میں کہیں کھو گئی تھی۔ چند ساعتوں میں وہ راستہ بھٹک گئی تھی۔ اس کی منزلیں بے راہ ہو گئی تھی۔ ایک ہی پل میں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ اس کے پیروں تلے کی زمین اس کی اپنی نہیں ہے۔ آج کی رات اسے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ اٹھ کے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ کسی ایک فیصلے تک پہنچنے کے لیے اسے کئی وسوسوں نے اسے کمزور کر دیا۔ اس کے ذہن نے اسے بار بار یہی مشورہ دیا کہ اسے ایک بار اس فیملی سے مل لینا چاہیے، اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ 2 زندگیوں کا تھا۔ بالآخر حجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسز آفتاب زیدی کی پوری فیملی سے ایک بار ملے گی، پھر ہی کوئی فیصلہ کرے گی۔ وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ فیصلہ کرنے کے بعد سوچوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے لگا۔ اماں اور دونوں بہنیں اس بات پر متفق ہیں کہ زریاب کا رشتہ تحریم کے لیے ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، اور فیضان کا رشتہ اماں کے خیال میں میرے لیے موزوں نہیں، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا اور نفسیاتی مریض بھی ہے۔ میرے فیضان کے گھر جانے سے اس صورتحال بدل نہیں جائے گی، بلکہ وہاں جانے کے بعد رشتے کے لیے ہاں کرنے سے اماں یہ سمجھیں گی کہ ان کی کوٹھی کی شان و شوکت دیکھ کے میرے قدم ڈگمگائے گئے ہیں۔ حجاب کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگی۔ وہ اپنے سر کو پکڑ کے اٹھ بیٹھی۔ جب ہر حال میں سمجھوتا مجھے ہی کرنا ہے تو اتنا سوچنا کیا؟ ویسے بھی ابھی تو آزمائشوں سے گزری ہوں، میں کب تک اپنے نصیب سے لڑوں گی؟ سوچوں میں ڈوبی ہوئی حجاب تکیے میں سر چھپا کے لیٹ گئی۔ یہ درد بھری رات اس نے جیسے انگاروں پہ گزاری۔ اگلی صبح سب کچھ حسب معمول تھا، مگر حجاب کے لیے ایک رات میں جیسے بہت کچھ بدل گیا تھا۔ خود کو ایک نئے سفر کے لیے تیار کرنے سے اس کا برتاؤ یکسر بدل گیا تھا۔ وہ ناشتے پر بھی خاموش، سنجیدہ اور کھوئی کھوئی سی تھی۔ کون کیا بات کر رہا ہے اس کا دھیان نہ تھا۔ صبح گھر کی چیزیں سمیٹنے لگی تو اسے تحریم سے حجاب کے بارے میں پوچھا۔ حجاب کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی، تحریم نے کشن پر کپڑا چڑھاتے ہوئے کہا۔ حجاب کو کیا ہوا ہے؟ اس قدر خاموش تو وہ تبھی ہوتی ہے جب کوئی بڑی بات ہو۔ تم سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ تحریم نے چور نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات ٹال دی۔ میں کچن کی برتن سمیٹا ہوں۔ اچھا، حجاب کو بلا کر لاؤ، پھر اپنے کام کرتی رہنا۔ صباح نے تحریم کو جاتے ہوئے روکا۔ میں بلاتی ہوں آپ ہی کو۔ یہ کہہ کر تحریم حجاب کے کمرے میں گئی، اسے صباح کا پیغام دیا۔
تھوڑی دیر بعد حجاب سباہت کے پاس آئی تو سباہت ہاتھ میں تیل کی بوتل لے کر بیٹھی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہارے سر کی مالش کر دوں۔ سباہت کے کہنے پر حجاب خاموشی سے آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ سباہت نے اس کے سر پر تیل ڈالا اور انگلیوں کی مدد سے مالش کرنے لگی۔ آج تو آرام سے بیٹھ گئی مالش کرانے، ورنہ تم تو کئی بہانے بناتی ہو، کوئی الجھن ہے؟ اس طرح پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ حجاب اسی سوچ میں تھی کہ وہ اماں سے فیضان کے رشتے کے بارے میں بات کیسے کرے، لیکن سباہت کی بات چھیڑنے پر حجاب نے بات کہنے کی ہمت کی اور بڑھائی ہوئی آواز میں اماں سے بولی، اماں میں اپنی زندگی کی اس یکسانیت سے تھک گئی ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ ملازمت چھوڑ کے میں دوسری لڑکیوں کی طرح گھر سنبھالوں۔ سباہت نے شرارت بھری انداز میں حجاب کے سر پر تھپکی دی۔ یہ گھر سے مراد کون سا گھر؟ حجاب بالوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی، پھر وہ سباہت کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اماں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے میری پوری بات سننی ہے۔ سباہت نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ ماں کے اس طرح پوچھنے پر حجاب کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس نے اپنی نمدار آنکھوں سے ماں کی طرف جھانکا جن میں بے شمار سوال تھے۔ آج حجاب کا دل چاہ رہا تھا کہ ماں بغیر کہے ہی اس کے دل کی بات سمجھ لے، مگر سباہت جیسے اس کے غم سے انجان تھی۔ اس نے پیار سے حجاب کے چہرے کو چھوا۔ کیا بات ہے حجاب؟ اماں آپ فیضان کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ لڑکا بڑی عمر کا ہے، مجھے وہ تمہارے لیے موزوں نہیں لگا، سباہت نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ حجاب نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ آپ میری اماں ہیں، اس لیے یک طرفہ سوچ رہی ہیں۔ آپ کو میرے بالوں میں چمکتے چاندنی کے تار نظر نہیں آ رہے؟ اب میرے لیے فیضان کی عمر کے اشخاص کے رشتے ہی آئیں گے، اور اگر یہ رشتہ ٹھکرا کر میں کسی اور جگہ بھی کر لیتی ہوں تو یہ غم میرے لیے سہانی روح ہوگا کہ میں اپنی بے سہارا ماں پر ایک بیٹی کا بوجھ چھوڑ کر اپنی نئی دنیا بسانے چلی گئی۔ بس بیٹی، تم نے بہت ذمہ داری اٹھا لی ہماری، اب تم اپنا گھر بساؤ۔ تمہارا رشتہ اچھی جگہ کرنے کے بعد میں تحریم کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گی۔ تم تحریم کی فکر مت کرو، اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرو، سباہت نے حجاب کو سمجھایا۔ اماں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فیضان کی عمر زیادہ ہے، اور رہی بات چڑچڑے پن کی تو مجھے خود پر بھروسہ ہے کہ میں بقول ان کی امی کے ان کا ادھورا پن ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ان کی امی کے کہنے کے مطابق جس طرح حالات سے وہ گزرے ہیں، انسان ایسا ہو جاتا ہے، مگر جب ایسے انسان کو خوشی اور پیار ملے تو وہ بدل جاتا ہے۔ مسز آفتاب زیدی چاہتی تو سچائی چھپا سکتی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی لڑکی ان کے بیٹے کو پھر سے خوشیاں دے۔ اگر ہم دونوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں ہوتا ہے تو آپ دونوں بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گی، اور میں بھی اس فکر سے آزاد ہو جاؤں گی کہ میرے بعد تحریم کا کیا ہوگا۔ اماں مجھے ایک پرسکون گھر اور تحفظ دینے والا خاوند چاہیے، بس اس سے زیادہ اور کوئی حسرت نہیں۔ میں اپنی زندگی سے اب تنگ آ گئی، مجھے بھی اپنا گھر چاہیے، ہر لڑکی کی طرح میں بھی گھر بسانا چاہتی ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے حجاب نظامت کے دلدل میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ کہنا آسان نہیں تھا، مگر آج کوئی فیصلہ لینے کے لیے سب ضروری تھا۔ سباہت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے لیے حجاب کی گفتگو خلاف توقع تھی۔ اس کے لیے حجاب صبر تحمل کا مثال تھی، اور وہ ہر فیصلے کے لیے حجاب پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، اور آج حجاب اس کے فیصلے کے خلاف جا رہی تھی۔ سباہت نے حجاب کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ تم نے جو کچھ کہا، مجھے ٹھنڈے دماغ سے ان باتوں پر غور کروں گی۔ میں ٹھنڈے دماغ سے اس بات پہ غور کروں گی۔ بس اتنا بتا دو کہ یہ سب تم نے کسی دباؤ میں تو نہیں کیا، تم سے کسی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ تم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے بس یہ تسلی چاہیے کہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا نہیں۔ حجاب نے بھیگی آنکھوں سے ماں کی عمر رسیدہ آنکھوں میں جھانکا، جن میں نور دھندلا پڑ رہا تھا۔ اماں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ یہ سب باتیں میں نے بمشکل کہی ہیں، لیکن یہ میرے دل کی سچائی ہے کہ اب میں تھک گئی ہوں۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مسز آفتاب زیدی سے ہاں کہہ دیں۔ یہ سب کہہ کے حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے ڈھیلے وجود کے ساتھ دھڑام سے بیڈ پہ گر گئی۔ وہ سسک رہی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اماں مجھے معاف کر دو، میں خود بھی نہیں جانتی کہ میرے اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا۔ اچانک کسی پرندے کی پروں کی پڑپڑاہٹ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے جھرجھری لی۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر وہی سفید کبوتر بیٹھا تھا جسے اکثر حجاب دانہ ڈالتی تھی، اور جس کے پنجے میں حجاب کا پہنایا ہوا چھلا بھی تھا۔ ایک ساتھ کے لیے تو حجاب اپنا غم بھول گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ کبوتر کی طرف بڑھائے۔ تم یہاں کمرے میں کیسے آئے؟ کبوتر اس کے ہاتھ سے نکل کمرے سے باہر اڑ گیا۔ حجاب بھی اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی باہر صحن میں آ گئی۔ کبوتر صحن کی منڈیر پر بیٹھا تھا۔ حجاب دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی تو وہ چھت کی دیوار پر جا بیٹھا۔ حجاب اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی چھت پر چڑھ گئی۔
کبوتر دیوار سے اڑ کر حجاب کے قدموں کے قریب پھڑپڑانے لگا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کبوتر کی طرف بڑھائے۔ کیسی بے وقوف ہو، تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور دانہ تو لیا نہیں۔ حجاب نے کبوتر کو چھوا تو جیسے اس نے ہاتھ جیسے کسی انگار میں ڈال لیا۔ اس کا ہاتھ جھلس گیا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو کبوتر نے اذاد کا روپ لے لیا۔ اذاد پتھر کی مورتی کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے جسم کے گرد جیسے نہ دکھائی دینے والی آگ بھڑک رہی تھی۔ جسم کو جھلسا دینے والی حرارت نے حجاب کو اذاد سے بہت دور کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے چلتے ہوئے حیران نظروں سے اذاد کو دیکھتی رہی۔ اذاد آج وہ اذاد نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ حجاب خود پر قابو نہ رکھ سکی تو چلائی، اذاد یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اذاد کرجدار آواز میں چلایا۔ میں نے کہا تھا نا حجاب کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اس بار بھی اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تو تم اپنا یہ دوست کھو دو گی۔ مجھے اپنی دوستی پر مان تھا کہ تم میری بات کا یقین کرو گی، مگر فیضان کے رشتے کے لیے ہاں کر کے تم نے میرا مان توڑ دیا۔ آج میں تمہیں منانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ تمہارا دیا ہوا بہت سا غم لے کر میں جا رہا ہوں۔ حجاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے نہ کہو اذاد، تمہارے بغیر میں تنہا رہ جاؤں گی۔ تم ہی میرے سچے دوست ہو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، جو چاہے سزا دے دو مگر مجھے تنہا مت چھوڑو۔ حجاب اذاد کے قریب جانے لگی مگر انگاروں کے غیبی حالے سے اس کا جسم جھلسنے لگا اور وہ بے بس ہو کر زمین پر گر کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی چند ہی ساتوں میں اذاد کا جسم روشنی کی شعاع میں تبدیل ہو کر آسمان میں غائب ہو گیا۔ حجاب اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ صبا صحن میں آئی تو حجاب کے رونے کی آواز سن کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ حجاب کو اس طرح بے حال زمین پر گرتے دیکھ کے صباحت کا سینہ دھک سے رہ گیا۔ حجاب میری بیٹی، کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تحریم ایک گلاس گرم دودھ لے کر آؤ۔ صباحت نے حجاب کے ٹھنڈے ہاتھوں کو ملتے ہوئے تحریم کو آواز دی۔ تحریم گرم گلاس کا دودھ لے آئی۔ حجاب اپنے آنسو کو روکے تو چھوٹے بچوں کی طرح اس کی ہچکی بند گئی۔ تحریم نے حجاب کے آنسو سے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے صوفے پر اس طرح ڈال دے کر صباحت سے کہنے لگی، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، مجھے آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حجاب نے ہاتھ ہلایا، نہیں، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نہ سنو، تم ڈاکٹر کو بلاؤ۔ صباحت کے کہنے پر تحریم نے ڈاکٹر کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ انہوں نے حجاب کا معائنہ کیا۔ انہوں نے میڈیسن لکھ کر صباحت کو پرچی دی۔ پریشانی کوئی بات نہیں، بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد صباحت نے حجاب کو میڈیسن منگوا کے دی۔ انجیکشن میں کوئی نشہ تھا کہ حجاب گہری نیند سو گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صباحت وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ اس نے خداوند کریم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کس طرح حجاب چھت پر رو رہی تھی۔ صباحت کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ اے میرے رب، میں تو حجاب سے پوچھ بھی نہ سکی کہ وہ اس طرح کیوں رو رہی ہے۔ کیا ہے اس کے من میں؟ میرے رب، میری بیٹی کے غم دور کر دے، اس کی زندگی میں خوشیاں دے اور مجھے درست فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ حجاب فیضان کے لیے تیار ہو گئی ہے تو پھر وہ کس بات پر رو رہی تھی؟ میرے رب، میری بیٹی پر اپنا رحم کر۔ صباحت چائے نماز سے اٹھی تو تحریم کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ہی جاگ گئی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ صباحت بیڈ کے پاس گئی تو وہ بیڈ سے پشت لگائے بیٹھی تھی۔ صباحت اسے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، تم اس طرح چھت پر کیوں رو رہی تھی؟ ایسی کون سی بات تھی؟ حجاب سر جھکائے خاموش رہی۔ وہ صباحت کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ جواب دیتی بھی تو کیا دیتی؟ صباحت نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے ایک بار بتا دو کہ تمہاری خوشی کس میں ہے، میں ویسا ہی کروں گی۔ حجاب نے انتہائی ملائمت سے ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسی بات نہیں، میری بہت پیاری دوست مجھے چھوڑ کر بہت دور چلی گئی ہے اور اس کے جانے کی خبر اچانک مجھے ملی، بس میں خود پر قابو نہ پا سکی۔ کیا بات ہوئی؟ اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ اپنا ایڈریس بتائے بغیر چلی گئی ہے۔ آپ یہ بھی سمجھیں کہ وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ حجاب خلا میں نظریں گھما رہی تھی۔ اتنی سی بات پر تم نے اتنا برا حال کر لیا، اپنا موڈ اچھا کرو۔ وہ دوست اس قدر عزیز ہے تو میں خود اسے ڈھونڈوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا بناؤں؟ ابھی کچھ کھانے میں من نہیں، جب دل چاہے گا تو بتا دوں گی۔ حجاب ماں کی خوشی کے لیے مسکرا دی۔ اگر خاص بھوک نہیں تو ہلکی غذا لے لو، مگر کچھ نہ کچھ کھا لو، میں تمہارے لیے کھیر بنا کے لاتی ہوں۔ وہ صباحت یہ کہہ کر کچن میں جانے لگی تو فون کی رنگ ہوئی۔ صباحت نے فون اٹھایا تو مسز آفتاب زیدی آن لائن تھی۔ وہ بولی، آپ کیسی ہیں؟ خدا کا شکر ہے، گھر میں سب خیریت ہے، آپ کیسی ہیں؟ بچے کیسے ہیں؟ صباحت نے مسز آفتاب زیدی کی بات کے جواب میں کہا۔ میں نے سوچا کہ حجاب بیٹی آج کل آئی ہوئی ہے، اس سے تھوڑی گپ شپ ہو جائے۔ مسز آفتاب زیدی کی اس بات پر صباحت کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، حجاب کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی مگر اب قدرے بہتر ہے۔ مسز آفتاب زیدی سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ حجاب بیٹی کی طبیعت خراب ہے، میں آ رہی ہوں اس سے ملنے، آپ زحمت نہ کریں، اب وہ ٹھیک ہے۔
بھئی جب تک میں اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں لوں گی میری تسلی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے مسز آفتاب زیدی نے فون بند کر دیا۔ مسز آفتاب زیدی آ رہی ہیں تمہاری طبیعت پوچھنے سنتے ہی حجاب بستر سے اٹھ گئی۔ تم کہاں چلی؟ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سباہد نے حجاب سے کہا۔ حجاب نے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، اس حالت میں ملوں گی ان سے؟ اس نے الماری سے اچھا سا ڈریس نکالا، تھوڑی سی دیر میں تیار ہو گئی۔ سباہد نے چائے کے ساتھ بازار سے کچھ اشیاء منگوا لیں۔ میں کچن میں تحریم کی مدد کرتی ہوں۔ حجاب صوفے سے اٹھی تو سباہد نے اسے دوبارہ بٹھایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو، تحریم خود کر لے گی۔ میں تمہارے لیے کھیر لاتی ہوں، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ سباہد نے حجاب کو کھیر لا کر دی۔ حجاب کھیر کھانے لگی تو اس نے کھیر میں ماں کی شفقت کی مٹھاس محسوس کرتے ہوئے ترچھی نظر سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ میری بھی عقل ماری گئی تھی جو میں نے مسز آفتاب زیدی کو تمہاری بیماری کا بتا دیا۔ سباہد بیڈ شیٹ سیٹ کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اماں کے اس انداز پر حجاب کی ہنسی چھوٹ گئی۔